نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الوتر باب نمبر 5۔ باب الوتر علی الدابہ، وتر سواری کو پر ادا کرنا۔ الدابہ سے مراد حیوان، جانور وغیرہ، لیکن مراد مطلق سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ باب بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تہجد ادا کرتے رہتے، جب وتر کا وقت آتا تو مجھے بھی بیدار کرتے اور میں بھی وتر ادا کرتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیچھے بیان کی وتر کے متعلق، تو ان روایات کو دیکھ کر بظاہر کچھ یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید وتر لازمی اور ضروری ہے اور یہ فرض نماز کی طرح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وتر کی تاکید ضرور ہے، لیکن یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ فرض سے ہے تو یہ تطوع اور نفلی عبادت، لیکن یہ عام نوافل کی طرح بھی نہیں، بلکہ آپ نے سواری کے اوپر بھی سفر کے دوران بھی اس کو ادا کیا ہے۔ حدیث نمبر 999۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسیر مع عبد اللہ بن عمر بطریق مکہ۔ عبداللہ بن یسار فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر پر تھا، راستے کے مکہ کے راستہ میں، مکے کی طرف ہمارا سفر تھا، تو اس کے ساتھ میں سفر میں تھا۔ فقال سعید فلما خشیت الصبح، حضرت سعید فرماتے جب مجھے صبح ہونے کا خطرہ ہوا کہ صبح صادق ہونے والی ہے، نزلت فاوترت، میں سواری سے اترا اور وتر ادا کیے۔ ثم لحقته، پھر میں جا ملا ان کو، وتر ادا کرنے کے بعد پھر میں عبداللہ بن عمر کو جا ملا۔ فقال عبداللہ بن عمر این کنت، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے جناب آپ کدھر گئے تھے، نظر نہیں آئے، کچھ دیر آپ غائب رہے۔ فقلت خشیت الصبح فنزلت فاوترت، میں نے بتلایا کہ صبح ہونے والی تھی تو میں سواری سے اترا اور وتر ادا کر کے آیا ہوں۔ فقال عبداللہ الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے لیے بہترین اسوہ نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں آپ اپناتے؟ فقلت بلا واللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، اونٹ پر بھی وتر ادا کر لیتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ سواری پر وتر کا ادا کرنا جائز ہے، درست ہے، اور فرض نماز آپ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ اتر کر کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر یہ فرض نماز کی طرح ہوتا تو پھر آپ سواری پر ادا نہ کرتے۔ باب نمبر 6۔ باب الوتر فی السفر، باب ہے سفر کے دوران وتر ادا کرنا، سفر کی حالت کے اندر وتر ادا کرنا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1000۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے سفر کے اندر اپنی سواری پر، حیث توجہت بھی، جس طرح بھی سواری لے کر آپ کو جاتی، یعنی دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ ایک بار سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیتے، اس کے بعد
نماز شروع کر دیتے، پھر سواری جس طرح بھی اس کو رخ ہوتا جاتا تو کوئی پرواہ نہ کرتے۔ حیث توجہت بھی، جس طرح بھی سواری لے کر آپ کو متوجہ ہوتی۔ یوں میں ایمان، اشارہ کرتے، اشارہ کرنا، باقی رہا کہ سواری کے اوپر رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا تو وہ رکوع سجدہ آپ اشارے سے کرتے۔ صلاۃ اللیل الا الفرائض، آپ سواری کے اوپر سفر کی نماز ادا کر لیتے تھے سوائے فرائض کے۔ یہ صلاۃ اللیل مراد ہے، تہجد کی نماز کی آپ کی ادائیگی کا تذکرہ ہے۔ جو فرض نماز ہے وہ سواری سے اتر کر ادا کرتے۔ وَيُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، اور وطر بھی اپنی سواری پر ادا کر لیتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سفر کے اندر بھی آپ نے وطر کی ادائیگی کی ہے، گویا کہ یہ عام نوافل کی طرح نہیں ہے۔ اور سواری کے اوپر ادا کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ فرض بھی نہیں ہے، تو یہ عام نوافل کی طرح بھی نہیں کہ آپ نے سفر کے اندر اس کو چھوڑا ہو۔ حالانکہ سنت رواتبہ ان کو بھی آپ نے سفر کے اندر ادا نہیں کیا۔ سنت رواتبہ سے مراد جو فرضوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی جاتی ہیں، تو مطلق قسم کے نوافل آپ نے پڑھے ہیں، لیکن وہ سنتیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے وہ ادا نہیں کی۔ لیکن وطر آپ نے سفر میں بھی سواری پر بھی ادا کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ وطر کی تاکید دیگر نوافل سے زیادہ ہے۔ حدیث باب نمبر 6، باب نمبر 7، باب القنوت قبل رکوع و بعدہ، باب ہے قنوت، دعائے قنوت کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ قنوت کی دو قسمیں ہیں، ایک قنوت نازلہ اور ایک قنوت وطر۔ قنوت نازلہ سے مراد جو کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی آفت کے نازل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ یہ کسی بھی نماز کے اندر، فرض نمازوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور کسی نماز میں بھی، پانچوں نمازوں میں سے کسی ایک میں، دو میں یا زیادہ کے اندر بھی یہ کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ رکوع کے بعد ہے کہ آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ یہ دعا کرتے تھے۔ باقی قنوت وطر، قنوت وطر کے بارے میں جو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے رکوع سے قبل، رکوع میں جانے سے پہلے یہ قنوت وطر ادا کی ہے، جس طرح کہ کئی ایک روایات سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے محل قنوت کے متعلق فرماتے ہیں کہ رکوع سے پہلے آپ دعا کیا کرتے تھے، قنوت وطر رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ سنن نسائی قیام اللیل حدیث نمبر 1700۔ اسی طرح ایک روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1182، جس میں قبل رکوع کا تذکرہ ہے کہ آپ رکوع سے پہلے یہ وطروں کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت جس کے اندر حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو آپ نے دعائے قنوت یعنی وطروں کی دعا سکھلائی، تو اس میں بھی قرات سے فارغ ہونے پر یہ دعا پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے کتاب توحید لابن مندہ حدیث نمبر 343، اور یہ سند بھی اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کے آثار بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عمر کا فعل مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 302 پر، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 302 پر یہ امام صاحب نے درج کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قنوت وطر یہ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ وہ رکوع سے پہلے کا تھا۔ اگر قنوت وطر کو قنوت نازلہ کی شکل دے دی جائے کہ قنوت وطر قنوت نازلہ کو اکٹھا کر دیا جائے، تو تب یہ رکوع کے بعد اس کا کرنا بھی درست ہے، جس طرح کہ کئی ایک اہل علم سے، کئی علماء سے یہ ثابت ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام کا عمل بھی قبل رکوع اور بعد رکوع یہ دونوں طرح ہے۔
تو جو جواز پر دلالت کرتا ہے، جس طرح کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 2 صفحہ 632 پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ باب القنوت قبل رکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ تو قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد، اور قنوت وتر رکوع سے پہلے۔ البتہ اگر قنوت وتر اور قنوت نازلہ کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر اس کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے قنوت وتر کو قنوت نازلہ پر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں یعنی رکوع کے بعد بھی دعائے وتر کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ امام بہقی نے سنن کبریٰ جلد 3 صفحہ 39 حدیث نمبر 4859 کے تحت یہ بات لائے ہیں۔ تو بہرحال بہتر افضل طریقہ تو یہ ہے کہ وطروں کی دعا رکوع سے پہلے کی جائے، البتہ اگر کوئی بعد میں کر لے تو اس کا کوئی گنجائش اور جواز نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 1001 قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد قال سئل انس اکانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت کی؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے صبح کی نماز میں بھی قنوت کی۔ فقیلا او کانت قبل رکوع، کیا آپ نے رکوع سے پہلے قنوت کی تھی؟ قال بعد رکوع یسیرن، وہ فرمانے لگے کہ رکوع کے تھوڑی دیر بعد، رکوع کیا، رکوع کے تھوڑی دیر بعد رکوع سے جب کھڑے ہوئے اس وقت۔ اور یہ قنوت نازلہ کی بات ہے، کیونکہ صبح کی نماز کے اندر قنوت نازلہ ہوتی ہے، قنوت وتر جو ہے وہ صبح کی نماز میں نہیں ہوتی۔ اور قنوت نازلہ کے بارے میں جب کہ پریشانی اور مصیبت نازل ہو اس وقت کی جاتی ہے، اور یہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں قومے میں تو قومے کی دعائیں پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1002 قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الرکوع او بعدہ۔ عاصم فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق سوال کیا۔ فقال قد كانت القنوت، انہوں نے کہا کہ تحقیق قنوت ہے، قنوت کی دعا ثابت ہے۔ قلت قبل رکوع اور بعد، میں نے سوال کیا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ قال قبلہ، انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ جو وطروں کی جو دعائے قنوت وطر ہے وہ رکوع سے پہلے۔ قال فإن فلانا اخبرنی انک قلت بعد رکوع، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو فلاں آدمی نے خبر دی آپ کے متعلق، فلاں آدمی نے آپ کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد رکوع، کہ یہ قنوت وطر یہ رکوع کے بعد ہے۔ فقال کاذبا، انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہوگی، انہوں نے غلط بیان کی ہے، میں نے یہ بعد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اصل کے اندر وجہ یہ تھی کہ انما کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک کے بعد دعا کی تھی 1 مہینہ، رکوع کے بعد قنوت آپ نے کی تھی 1 مہینہ تک۔ اراء کانا بعث قومن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک قوم کو کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، یقال لهم قراء، جن کو قراء کہتے تھے، آپ کے اصحاب صفہ میں سے قراء لوگ، زحاء 70 رجلا، جن کا اندازہ تقریباً 70 کے قریب تھا، 70 کے قریب جن کی تعداد تھی، ان لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا۔ الی قوم من المشرکین، ایک مشرک قوم کی طرف بھیجا تھا۔ دون اولئک، یہ مشرک قوم ان کے علاوہ ہے، کہ وکان بین ہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، کہ جن کی آپ کے اور رسول ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک عہد تھا۔ جن مشرک قوموں کی طرف ان کے ساتھ اور نبی کا ان کے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا
تو یہ جو 70 قاری قرآن صحابہ کو بھیجا تھا وہ الگ تھے، یہ الگ واقعہ ہے۔ پھر ہوا کیا، کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن یدعو علیہم، تو قنوت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ، پورا مہینہ آپ قنوت کرتے رہے، یدعو علیہم، اور بد دعا کرتے تھے ان پر۔ دعا یدعو کا صلہ علی آئے تو اس کا معنی بد دعا کرنا ہوتا ہے، کہ ایک مہینہ تک آپ قنوت نازلہ کر کے ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ مطلب جو 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ لے جا کر بہانہ یہ بنایا کہ ہماری قوم مسلمان ہو گئی ہیں اور ان کو دین کی تعلیمات کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس ایک علماء کی جماعت بھیج دیجئے، تو آپ نے 70 قاری قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اصحاب صفہ تھے، ان کو بھیج دیا، لیکن راستے کے اندر انہوں نے ہلے کے ساتھ تمام کو شہید کر دیا۔ تو آپ کو اس بات کا اتنا غم اور پریشانی ہوئی کہ آپ ایک مہینہ تک 5 نمازوں کے اندر ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے۔ تو اس سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رکوع کے بعد جو تذکرہ ہے وہ اس قنوت نازلہ کا ہے، باقی قنوت وتر جو ہے وہ آپ نے رکوع سے پہلے ہی ادا کی ہے۔ حدیث نمبر 1003، قال اخبرنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدۃ عن تیمی ان ابی مجلس ان انس قال کانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی ریل و ذکوان، قنوت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ بد دعا کر رہے تھے آپ ریل اور ذکوان قبیلے پر۔ ایک مہینہ تک آپ نے ریل اور ذکوان قبیلے جنہوں نے 70 صحابہ کو لے جا کر شہید کر دیا تھا ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے۔ یہ اسی پیچھے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1004، قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن انس قال کان القنوت فی الفجر والمغرب۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قنوت، دعائے قنوت فجر اور مغرب کی نماز میں تھی۔ یہ اس مراد قنوت نازلہ ہی ہے کہ یہ آپ مغرب کی نماز کے اندر بھی اور فجر کی نماز کے اندر بھی۔ تو یہ مختلف روایات آتی ہیں، بعض روایات میں 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ابتدائی کچھ دنوں تک آپ 5 نمازوں کے اندر بد دعا کرتے رہے، پھر اس کے بعد 2 نمازوں کے اندر شروع کر دی، اور بعض روایات کے اندر 1 نماز کا تذکرہ ہے، تو وہ بھی ہے کہ پھر کبھی کبھی جو ہے یا آخری ایام کے اندر 1 نماز کے اندر بھی آپ نے یہ قنوت نازلہ کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔